لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو۔ تو موٹیویٹ جو ہے یہ کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے بچوں، ایک چیز یہ بھی ہے کہ خاص طور پر کوئی ٹارگٹ اپنے لیے آپ فکس کریں، آپ ٹارگٹ اپنے لیے فکس کریں، اور وہ ٹارگٹ کیا ہو؟ جیسے مجھے اس سبجیکٹ کے اندر، آپ کسی میں ایکسپرٹ ہوں گے، میتھس کے اندر، سائنس کے اندر، یا ایکس وائی زیڈ کسی سبجیکٹ میں، تو آپ کو یہ مائنڈ بنانا ہے کہ میرا ٹارگٹ اس سبجیکٹ کے اندر 99% یا 100% لانا ہے، اس کے پیچھے محنت کریں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں اسٹڈی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ بہت اچھی طریقے سے اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس طریقے سے انشاءاللہ العظیم آپ اسٹڈی کریں گے تو میں اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے کانفیڈینشلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یو ول بی سکسیس انشاءاللہ ان گڈ پرسنٹیج انشاءاللہ۔ اب کیسے اسٹڈی کرنا ہے آپ کو میں بتاؤں۔ آپ ہر سبجیکٹ کے لیے ٹائم فکس کیجئے کہ اس سبجیکٹ کو میں 90 منٹس دوں گا، جو سبجیکٹ میں آپ ویک ہیں اس کو 120 منٹس دوں گا، اس طریقے سے آپ کریں۔ اور جو آپ کو یاد ہو، جس سبجیکٹ کا جو بھی آپ کو یاد ہو، اس کو ریوائز کر لیا کریں، اس کو ریوائز کر لیا کریں، اس لیے کہ جتنا آپ ریوائز کریں گے نا اتنا ہی کانفیڈنس آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، اور کہیں خدا نخواستہ اٹکتے ہوں گے تو اس کو بھی آپ کریکٹ کر لیں گے۔ تو ریوائز کے بغیر آپ کے دل و دماغ کے اندر وہ سبجیکٹ پرفیکٹ طور پر نہیں بیٹھے گا۔ جو بچے ایگزام کے اندر ان کے پرسنٹیج کم آتے ہیں اور وہ پیپر اوپن کرانے کی جو بات کرتے ہیں، وہ وہی بچے ہوتے ہیں جو ریوائز کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پورا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرے اتنے پرسنٹیج آئے ہی ہوں گے، یہ چیک کرنے والے کی کوئی مسٹیک ہے اس لیے کہ میں نے یہ آنسر صحیح طور پر لکھا ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے ریوائز کیا ہوگا اور جس کے پاس کانفیڈنس ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو نروس کرتی ہیں، ایس ایس سی میں ہی نروس ہو جاتے ہیں بچے، اور وہ چیز کیا ہے؟ ارے یار 12th کی فیس ابا کیسے بھر پائیں گے، ارے یار فردر ایجوکیشن کے لیے پیسوں کا کہاں سے انتظام ہو سکے گا، چلو اب پاس ہو جائیں گے، ایس ایس سی پاس کا سرٹیفکیٹ لے لیں گے۔ یہ آپ کی سوچ غلط ہے، یہ بالکل آپ کی سوچ غلط ہے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ ایجوکیشن تو صرف مالدار ہی حاصل کر سکتے ہیں، تو میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کر لو۔ آگے چل کر آپ ٹیچر بنو، پروفیسر بنو، سائنٹسٹ بنو، لیکچرر بنو، موٹیویشنل اسپیکر بنو، یا کچھ بھی بنو، تو یہ سینٹنس آپ کو کام آئے گا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ برابر توجہ رکھیے۔ جو سینٹنس میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ سینٹنس یہ ہے: علم طلبگار کو ملتا ہے، مالدار کو نہیں۔ ایجوکیشن کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی ڈگری اس وقت حاصل کریں گے جب آپ مالدار ہوں گے۔ ایجوکیشن ایسی چیز ہے کہ سلم ایریے میں رہنے والا اگر بچہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر کے بھی اسٹڈی کر کے کچھ بننا چاہے اور اس کے اندر کچھ بننے کی تڑپ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر کسی کے اندر علم کے طلب کا جذبہ ہے تو پھر وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس غریب کو بھی علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور فردر ایجوکیشن کے لیے جو اس کو نیڈ ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ تو علم طلبگار کو ملتا ہے، مالدار کو نہیں۔ یعنی مالدار ہونا ضروری نہیں ہے کہ مالدار ہوں گے تبھی آپ کچھ بن سکیں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے آئی پی ایس IAS آفیسر وغیرہ جو بنے ہیں، ان سب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو یہی لگے گا کہ ان کا پاسٹ ایسا ہے۔ خود آپ دیکھ لیجئے، اپنے یہاں کے ہندوستان کے سب سے بڑے سائنٹسٹ نیوز پیپر بیچتے تھے، نیوز پیپر بیچتے تھے، لیکن ان کے اندر تڑپ تھی کچھ بننے کی، تو دنیا کے سامنے بن کر انہوں نے بتا دیا۔ تو اپنے اندر تڑپ پیدا کرو، اور بڑی امیدوں کے ساتھ ماں باپ آپ کو اسکول فیس دے کر کے اسکول کے اندر بھیجتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کو خوشی کا موقع ہوتا ہے آپ کے پرسنٹیج کو دیکھ کر؟ نہیں، بلکہ میں یہاں ایک جملہ تاریخی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔
اسے آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، بہت اہم بات ہے۔ محنت کرتے ہوئے مت گھبرانا، محنت کرتے ہوئے مت گھبرانا، کیونکہ محنت کے دوران انسان اکیلا ہوتا ہے۔ محنت کرتے ہوئے مت گھبرانا، محنت کے دوران انسان اکیلا ہوتا ہے۔ آپ جب اسٹڈی کر رہے ہوں گے نا تو گھر کے اندر آپ اکیلے محنت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ 10-20 لوگ گھر والے نہیں ہیں، الون آپ اکیلے محنت کرتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ محنت کرتے ہوئے مت گھبرانا، کیونکہ محنت کے دوران انسان اکیلا ہوتا ہے اور کامیابی کے بعد ساری دنیا ساتھ ہوتی ہے۔ جب آپ سکسیس ہو جائیں گے نا تو آپ کے سکسیس ہونے کے بعد سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ کوئی گلاب لے کر کے آئے گا، کوئی بکے لے کر کے آئے گا، کوئی کیک لے کر کے آئے گا، لیکن جب آپ اسٹڈی کرتے ہوں گے تب تو آپ الون ہیں، تب کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ لیکن جب آپ کا ریزلٹ آئے گا تو پورا خاندان آپ کے ساتھ جڑ جائے گا، محلے والے جڑ جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ کامیابی کے بعد سب شریک ہو جاتے ہیں، لیکن محنت کے وقت آپ کو الون رہنا ہے۔ اس لیے آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو محنت کر کے کچھ مقام حاصل کرنا ہے، اور مقام جب حاصل کریں گے تو آپ کی کامیابی کے بعد ساری دنیا آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، فیئر ان کے اندر ہوتا ہے، اور اس گھبراہٹ کے مارے بالکل ایگزام کے ٹائم پر پریشان ہو جاتے ہیں، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بھی دینی طور پر ایک عمل ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ 7 مرتبہ صبح پڑھ لیں، انشاءاللہ العظیم آپ کے اندر کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا، آپ کے اندر جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور اللہ اس عمل کی وجہ سے آپ کی محنتوں پر کرم فرما کر انشاءاللہ کامیابی بھی عطا فرما دے گا۔ تو اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور خاص طور پر آپ چاہتے ہیں دنیا بدل جائے، حالات بدل جائیں، تو انسان کے چاہے سے نہیں ہوتا ہے، اب کس کے چاہے سے ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں۔ آپ اگر سکسیس ہوں گے نا، میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، مہاراشٹر کالج میں پڑھتے تھے، سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے وہ۔ ان کے دماغ میں ایک ہی چیز تھی کہ بھائی ہم بھی یہاں پر کالج میں دین کا کام کریں۔ انہوں نے تیاری کی اور میرے پاس آئے، بولے حضرت میں کالج میں کام اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں دین کا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں آپ اسٹارٹ نہ کریں۔ بولے دوسرے لوگ کرتے ہیں، مجھے بھی کرنے کا شوق ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ نہ کریں۔ بہرحال انہوں نے بات نہیں مانی اور اسٹارٹ کر دیا۔ تو ان کے درس کے اندر 3-4 لوگ بیٹھتے تھے، مایوس ہو گئے، اپسیٹ ہو کر میرے پاس آئے۔ بہت غور سے سنیے گا، اپسیٹ ہو کر میرے پاس آئے کچھ دنوں کے بعد، حضرت لوگوں میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا آپ اسٹارٹ نہ کریں۔ تو بولے حضرت پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا ایک ہی چیز ہے، آپ جو ہے اسٹڈی میں اتنی محنت کریں کہ کالج فرسٹ آ جائیں، آپ اتنی محنت کریں کہ کالج فرسٹ آ جائیں۔ انہوں نے محنت اسٹارٹ کی اور کالج میں 2nd پوزیشن پر آئے۔ اب 2nd پوزیشن پر جب وہ آئے تو سب نے مبارکباد دینی شروع کی، ٹیچرز کی نظر میں مقام بڑھ گیا۔ میں نے کہا اب آپ درس شروع کریں، اس لیے کہ کامیاب انسان کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، آپ نے اپنے آپ کو پروف نہیں کیا تھا کہ آپ کامیاب ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے 10 کے اندر 50 لوگ بیٹھنے شروع ہو گئے۔ میں نے کہا پہلے ذات کو آپ ثابت کریں، تب بات دنیا آپ کی سنے گی۔ جب تک کہ آپ اپنی ذات کو پروف نہیں کریں گے، دنیا آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ آپ چاہتے ہوں گے کہ گھر والے آپ کی ڈیمانڈ پوری کریں، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کی ڈیمانڈ پوری کرو، اپنے آپ کو پروف کرو کہ ہم پڑھائی کے اندر اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہم یہ پرسنٹیج لا کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو کامیاب انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ فیصلے دنیا کو بدل دیتے ہیں، اور کمزور اور ناکام انسان جو ہوتے ہیں نا، ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں، دنیا سے ڈر کر اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ یہ ناکام لوگوں کی پوزیشن ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے نا تو آپ میں ایک ایبیلٹی پیدا ہوگی ماحول چینج کرنے کی، حالات چینج کرنے کی، لوگوں کو چینج کرنے کی۔ لیکن اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو پھر آپ کی یہ پوزیشن
نہیں ہو سکتی. تو اسٹڈی کے لیے آپ نے چند باتیں اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لی ہوں گی. اب آخری بات جس کو آپ نے بالکل ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنا ہے اور وہ یہ ہے، کسی کے پیروں پر گر کر کامیابی کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ٹھان لو. اپنے پیروں پر کھڑے ہو. اب آپ سر کہیں سے کچھ مارکس بڑھا دیجئے، سر یہ نہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ. کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کرو. بہت سارے کلاس میں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، کلاس میں بہت سارے ساتھی آپ کے ایسے ہوں گے، یار یہ تو ڈبو ہی ڈبو ہے، پتہ نہیں اسکول کا نام روشن کرے گا یا ڈبا دے گا. یہ چیز آپ کو اگر کوئی کہتا ہے نا تو آپ کو نروس نہیں ہونا ہے، آپ کو اپنی ذات کو پروف کر کے بتانا ہے کہ آپ ڈبو نہیں ہیں، آپ بہت باصلاحیت ہیں اور آپ اس سے بہتر پوزیشن پر اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کے مورل کو ڈاؤن کرنے والا ہو اس سے دوستی بھی نہ کریں، جو آپ کے مورل کو اپ کرنے والا ہو، آپ کے مورل کو بڑھانے والا ہو، اس کے ساتھ آپ اپنی دوستی کو بڑھائیں. سیلف کانفیڈنس پیدا کریں، اسٹڈی کو گروپ کے اندر مل کر کے وہ کریں، اور اسٹریس اپنے آپ کے اندر کم سے کم رکھیں. اور آپ لوگوں سے مجھے خاص طور پر یہ امید ہے کہ اس سال بھی انشاءاللہ العظیم بہترین رزلٹ کے ساتھ آپ اسکول کا نام روشن کریں گے. جو ٹائم بھی باقی ہے، جتنے ایام باقی ہیں، ان ایام کے اندر اپنے کمزور سبجیکٹس کو آپ پرفیکٹ کریں اور مارکس اچھے سے اچھے لانے کے لیے جد و جہد کریں. یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، اور اللہ تعالیٰ وہی عطا کرتا ہے جو انسان کوشش کرتا ہے. آپ اپنی کوشش پر نظر رکھیں، محنت کریں، مشقت کریں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا. ایک اور چیز کہ بہت ساری جگہوں پر انسان محنت کرتا ہے، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ وہ ماں باپ کو ستاتا ہے، ٹیچرز کو ستاتا ہے. اس وجہ سے بھی محنت کے باوجود وہ کامیابی صحیح طور پر حاصل نہیں کر پاتا. تو آپ یاد رکھیں کہ محنت کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی لیتے رہیں. ماں باپ کی دعائیں لیں، ٹیچرز کی دعائیں لیں، ان سب کی دعائیں لیتے رہیں. انشاءاللہ العظیم جہاں گاڑی اٹکے گی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے آپ کی نیا کو پار لگا دے گا اور انشاءاللہ کامیابی عطا فرما دے گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر محنت و مشقت کریں گے اور ہمیشہ سے بہتر اسکول کا جو ہے وہ ریکارڈ قائم کرنے کی آپ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل آپ کو بہترین کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور پروردگار جل جلالہ اچھے نمبرات سے کامیابی سے ہمکنار فرما کر آپ کے گھر والوں میں، آپ کے محلے والوں میں، اسکول کے طلبہ میں آپ سب کا نام روشن فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.